بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی رہائی کے بعد پشاور پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام کریں گی. ذرائع کا کہنا ہے بشرا بی بی کا شوکت خانم اسپتال میں چیک اپ کروایا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ سامنے نہیں آئیں گی، پیچھے سے سیاست کریں گی. فیصل وافدہ کا کہنا ہے پی ٹی آئی قیادت چاہتی ہے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل میں رہیں. اب میں بھی زور لگاؤں گا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں جیل سے باہر آئیں. بانی پی ٹی آئی آج بھی ملاقات کے لیے بلائیں گے تو میں جاؤں گا، دن کے اجالے میں جاؤں گا. کوئی ڈیل نہیں ہوئی. بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایسا ممکن ہوتا تو وہ 9 ماہ جیل میں نہ رہتی. بانی پی ٹی آئی پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہیں جیل میں رکھا گیا. بانی کی رہائی بھی میرٹ پر ہوگی لیکن کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور کل ہی بتا دیا تھا بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی. سینیٹر فیصل وافدہ کا ٹویٹ. بشرا بی بی کے خلاف کوئی نیا کیس بھی نہیں بنے گا. وی آئی پی طریقے سے گاڑی بھی جیل کے اندر جانے دی گئی. جیسے میں نے بتایا تھا بانی پی ٹی آئی بھی آج وکلاء سے ملاقات کریں گے. 26 اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں روزانہ ملاقاتیں ہوں گی. انہوں نے قوم کو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا پیغام دیا اور لیڈرشپ کو کہا آپ کو ورکرز کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے اور پبلک کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ساتھ آپ چلیں. بانی پی ٹی آئی کا بشرا بی بی کی رہائی پر اطمینان کا اظہار. وکلاء نے ملاقات کے بعد بتایا آئینی ترامیم جس انداز میں پاس کی گئیں اس پر بانی پی ٹی آئی نے افسوس کا اظہار کیا. فیصل چودھری نے کہا بانی پی ٹی آئی جب بھی کال دیں گے ورکرز اور عوام نکلیں گے، مارے بھی کھائیں گے اور جیل بھی جائیں گے. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. بانی پی ٹی آئی کو عدالت لانے کے بجائے وکلاء کو اڈیالہ جیل بلا لیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 3 بجے تک عدالت لا کر وکلاء سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا. سپرنٹینڈنٹ جیل کو مخاطب کر کے کہا مجھے معلوم ہے آپ میرے حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے. امریکی کانگریس کے 62 ارکان نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا. سابق وزیر اعظم سمیت سیاسی قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ. کہا پاکستانی حکومت سے بانی پی ٹی آئی کی حفاظت اور خیریت کی ضمانت لی جائے. امریکی سفارتکار بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کریں. پاکستان سے متعلق امریکی پالیسی میں انسانی حقوق کو مرکز بنایا جائے. دفتر خارجہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرے کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی قرار دے دیا. ترجمان نے کہا ایسے خطوط پاک امریکہ تعلقات اور باہمی احترام کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے. جسٹس منصور علی شاہ نے خصوصی بینچوں میں بیٹھنے سے پھر معذرت کر لی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک اور خط لکھ دیا. کہا پہلے بھی لکھا تھا ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ بیٹھنے تک خصوصی بینچوں کا حصہ نہیں بنوں گا. خط میں سر تھامس مورے کا قول بھی نقل کیا جب سیاستدان عوامی فرائض کی خاطر ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ ملک کی تباہی کے مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں. ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. جسٹس منصور علی شاہ آج عمرے کے لیے روانہ ہوں گے. کل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہیں کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے. جسٹس امین الدین خان یا جسٹس جمال مندوخیل ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا کہتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے میں حکومت یا کسی اور کا عمل دخل کم پی ٹی آئی کا زیادہ ہے. پی ٹی آئی والوں نے واضح کہا ہماری بات ہو گئی ہے. اکتوبر میں جسٹس منصور علی شاہ آ کر ان کا بندوبست کریں گے. یہ باتیں اگر ایک جماعت کرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. سیاسی مقدمات کو خواتین کی حد تک پھیلانے کے حق میں نہیں. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے خلاف بھی کیس نہیں بننے چاہیے تھے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بی بی سی کو انٹرویو. کہا مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی ہمارے نمبرز پورے تھے. ہم اپنی مرضی کی آئینی ترمیم لا سکتے تھے لیکن میثاق جمہوریت کا وعدہ پورا کرنا تھا.
اسی لیے زور زبردستی نہیں چاہتے تھے۔ آئینی ترمیم جیسا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا۔ آئینی عدالت کو جو اختیار دینے تھے وہ آئینی بینچ کو دے دیے۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ لوگوں نے کالا سانپ کے تصور کو ملٹری کورٹ سے جوڑا۔ ملٹری کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کی۔ آرٹیکل 8 میں صرف ایک لفظ کی ترمیم کرنے جا رہے تھے جسے کالا سانپ بنا دیا گیا۔ منصور تھے نا چوائس صاحب کی جماعت کے تو خیر ہم نے تو شروع میں انہی کا رکھا تھا اور ہمارے ذہن میں تو یہی تھا، تو بہرحال ہم نے یہ کہا تھا کہ نہ چھیڑا جائے، منصور صاحب کو رکھا جائے، اور پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ایگری کیا تھا۔ تقریباً سب ایگری تھے اس پہ۔ حکومت سے طے ہوا تھا جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس نامزد کریں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں نے اسے تسلیم کیا۔ کمیٹی میں سب کیوں بدل گئے، کیا مجبوریاں تھیں، یہ ان سے پوچھیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ترجمان اسلم غوری کہتے ہیں پی ٹی آئی کو حتمی مسودے میں 4 چیزوں پر اعتراض تھا، 2 ہم نے نکلوا دیں۔ حکومتی مسودے سے اتنا کچھ نکال دیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے فوجی عدالتوں، ججوں کی عمر، ہائی کورٹ ججز کی ٹرانسفر کے اختیارات، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پارلیمنٹ سے ختم کرانے جیسی ترامیم روکی۔ ہم نے کہا اداروں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ ملک میں جمہوریت باقی رہ جائے۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچوں کی تشکیل کے لیے ججز نامزد کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو پر وزارت قانون کی وضاحت۔ کہا نامزد ججز میں سے سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سربراہ اور جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی ہوگا۔ آئینی بینچ کا سربراہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہوا تو اگلا سینئر جج ممبر ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا کوئی فیصلہ اسامی یا ممبر کی غیر حاضری پر غیر قانونی نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹس میں آئینی بینچز کی تشکیل صوبائی اسمبلی کی قرارداد سے منسوب ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے قرارداد پارلیمنٹ اکثریت سے منظور کرے گی۔ آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے ہائی کورٹس کا دائرہ اختیار تبدیل نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے شروع سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بھی جال میں نہ آئیں۔ پی ٹی آئی کے دوست بار بار مولانا کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بات کہتے رہے کہ ہمیں مولانا کی تجاویز سے مکمل اتفاق ہے۔ جب انہیں مکمل اتفاق تھا تو مخالفت کیوں کی؟ تو اس کے نتیجے میں یہ پورا عمل ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے سارا معاملہ ہی مشکوک کر دیا۔ اگر پی ٹی آئی کا آئینی ترمیم پر اتفاق تھا تو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ پی ٹی آئی نے کمیٹی میں جانا نہیں تھا تو نام کیوں دیے؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لگتا ہے آئینی ترمیم پر تحریک انصاف والے ٹریپ ہوئے۔ پی ڈی ایم نے ملک کے عدالتی نظام کو تباہ کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف عدالت جائے گی۔ مؤثر ٹیکس اور محصولات نظام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف بی آر اصلاحات کی پیش رفت سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ کہا ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ متعلقہ افسران تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 88,000 کی سطح عبور۔ 100 انڈیکس میں 1,751 پوائنٹس کا اضافہ۔ مارکیٹ 88,945 پوائنٹس پر بند۔ کاروبار کے دوران انڈیکس نے 89,000 کی پنڈی ٹیسٹ کا پہلا دن انتہائی سنسنی خیز۔ بیٹرز کے لیے وکٹ پر ٹھہرنا چیلنج۔ 13 وکٹیں گر گئیں، 12 اسپنرز نے اڑائیں۔ انگلش ٹیم پہلے کھیل کر 267 رنز بنا سکی۔ ساجد کی 6 وکٹوں نے پھر دھاک بٹھائی، نعمان کے 3 شکار۔ اسمتھ کے 89 رنز نے انگلینڈ کو مکمل تباہی سے بچایا۔ جواب میں پاکستان کی 3 وکٹیں گر گئیں۔ سائم، عبداللہ اور کامران نہ چل سکے۔ شان اور سعود کی دن کے اختتام تک مزاحمت۔ ٹوٹل 3 وکٹوں پر 73 ہو گیا۔ مہمان ٹیم کی برتری ختم کرنے کے لیے 194 رنز مزید درکار۔ میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اسلامک ٹریڈ فائنینسنگ کارپوریشن پاکستان کو $3 ارب قرض دے گا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور آئی ٹی ایف سی وفد میں ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری۔ قرض کی رقم 3 سال میں فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں $27 کروڑ کی رقم ملے گی۔
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان پر مجموعی قرضے 258 ارب ڈالر تک پہنچ چکے، معیشت میں قرضوں کا حصہ 69% ہو گیا ہے، تنخواہ دار طبقے کی مشکلات سے آگاہ ہیں، ان پر ٹیکسوں کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقات، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام، بارڈر مینجمنٹ اور انسداد منشیات سے متعلق گفتگو۔ آذربائیجان کے وزیر داخلہ نے بحیرہ عرب میں منشیات برآمدگی آپریشن پر پاک بحریہ کو سراہا۔ محسن نقوی کی آذربائیجان کے وزیر داخلہ کو دورہ پاکستان کی دعوت، کہا دو طرفہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے کام کی ضرورت ہے۔ وزیر داخلہ نے استنبول انٹرنیشنل ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا دورہ بھی کیا۔ ساتھ ہیں تو مضبوط ہیں، پاکستان میں خطے کی سب سے بڑی کثیر القومی فضائی مشق انڈسٹریل 2024 کا انعقاد، آرمی چیف جنرل سید ناصر منیر کا پاک فضائیہ کی آپریشنل ایئر بیس کا دورہ، ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا، پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں اور جدت پسندی کے حصول کے لیے ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، پاک فضائیہ کے اہلکاروں کے عزم کو سراہا، کہا آپریشنل کامیابی کے حصول کے لیے آپسی تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ایئر بیس آمد پر سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ اس موقع پر نیول چیف نوید اشرف بھی موجود تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 9 خوارج مارے گئے، ہلاک خارجیوں میں 2 خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب سید محمد عرف قریشی استاد شامل۔ ISPR کا کہنا ہے ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باجوڑ میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی، دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ آج ہم نے اس بات کا عہد کیا ہے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ وائرس ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے چلا نہیں جاتا، اور دوبارہ اس کو واپس کبھی آنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک بنانا ہمارا پختہ عزم ہے۔ پولیو گلوبل ہیلتھ چیلنج ہے، اس کے سدباب کے لیے مشترکہ کوششیں درکار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پولیو سے آگہی کے دن پر تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی ہیروز نے انسداد پولیو مہم کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ قوم شہید پولیو ورکرز اور ان کے لواحقین کو سلام پیش کرتی ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ امریکہ نے موبائل ٹی وی بینز اور ایکس رے مشین قطر ہسپتال کراچی کے حوالے کر دی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا اگلے سال قطر ہسپتال کو مزید 20 سے زائد ایکس رے مشین دیں گے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پولیو کا خاتمہ اہم چیلنج ہے۔ پاکستان میں پولیو کیس اب تک سامنے آ رہے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت سے متعلق کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں جاری منصوبوں میں شفافیت اولین ترجیح ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں نصیرات کیمپ پر بمباری، 4 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فورسز نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 20 روز سے جاری محاصرے میں 770 افراد شہید، ہزاروں زخمی۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے جاری، جنوبی بیروت میں 17 مقامات پر بمباری، 3 لبنانی فوجیوں سمیت 28 افراد شہید، 6 عمارتیں تباہ۔ لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے جوابی وار سے کئی اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ فلسطینیوں کے ساتھ تاریخی ناانصافی ہو رہی ہے۔ جب تک مسئلے کا پرامن حل نہیں نکالا جاتا، تشدد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ روسی صدر کا برکس سربراہی اجلاس سے خطاب، ولادیمیر پوٹن نے کہا غزہ میں 40,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں، اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل ایران کشیدگی میں اضافے سے مشرق وسطیٰ جنگ کے دہانے پر ہے۔ کراچی میں پولیس کا پنجاب بس اڈے کے قریب چھاپا، کباڑ کے گودام سے 1000 سے زائد موٹر سائیکلوں کے مختلف پارٹس برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے موٹر سائیکلیں شہر کے مختلف علاقوں سے چھینی گئی تھیں۔
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शेखुपुरा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने सेफ सिटी की वीडियो वॉल का मुशाहिदा किया, जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। 2 हफ्ते में मजीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा मार्च तक तमाम 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल करें।